بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید صرف خوشی کا دن نہیں ہوتا، یہ وہ دن بھی ہوتا ہے جب انسان دل سے کچھ مانگے تو اللہ بہت زیادہ قریب سے محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عید کو صرف رسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی دن اپنے نصیب بدلنے والی دعا بھی مانگ لیتے ہیں۔ بعض عورتیں پورا سال نہ گھر، بچوں اور ذمہ داریوں میں نہ گزارتی ہیں، تھکن اپنے دل میں چھپا لیتی ہیں، لیکن عید کا دن نہ دل کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ دن صرف نئے کپڑوں کے لیے نہیں بلکہ نئے احساس، نئی امید اور اللہ سے نئے تعلق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نا ایک سچی دعا اور ایک آنسو نا انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوئی ہوں ایک نیو موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عید کے دن کے 5 ایسے خاص اعمال بتاؤں گی جو صرف وظیفے نہیں بلکہ دل کو سکون، گھر میں برکت اور زندگی میں آسانی لانے والے عمل ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس عید پر آپ کے دل کو سکون ملے، دعائیں قبول ہو اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہاں جی، آتے تو اب ہم اپنی عمل کی طرف کہ ہم نے عید کے پہلے دن وہ کون سے 5 اعمال کرنے ہیں۔ تو پہلا عمل ہمارا یہ ہوگا کہ عید کی صبح فجر کے بعد خاموش دعا کرنی ہے۔ عید کی صبح سب سے پہلے اپنے رب سے بات کریں، لوگوں سے پہلے، فون سے پہلے، مصروفیات سے پہلے۔ اللہ سے کہیں کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے سکون عطا فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ بہت سی عورتیں دن بھر نہ دوسروں کے لیے کام کرتی ہیں لیکن اپنا دل نہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اور یہی خالی بننا آہستہ آہستہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اگر آپ کی جو بھی آپ مشکل میں ہیں، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ نے صبح ضرور عید کے دن دعا کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ عید کا دن بھی بہت قبولیت کا دن ہوتا ہے، تو صبح جب آپ فجر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد آپ نے نا 100 مرتبہ نا ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جب آپ یہ والی دعا نا آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دل سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما دیں، مجھے سکون عطا فرمائیں۔ جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے نا تو دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نا مسئلے فوراً ختم نہیں ہوتے لیکن انسان کو نا اندر سے مضبوطی آ جاتی ہے، انسان کو تسلی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل ہم نے یہ کرنا ہے عید کے دن کہ عید کے دن نا اپنے دل کو نا صاف کرنا ہے۔ بعض لوگ سالوں کی ناراضگی نہ دل میں رکھتے ہیں، ظاہری طور پر تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن اندر نہ اپنے دل میں نفرت بھرے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں نفرت والا دل نہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بہت سی عورتیں نہ سسرال، رشتہ داروں یا شوہر کی باتوں کو نہ دل پر لگا لیتی ہیں اور نہ دل میں بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں، پھر وہی دل نہ ہر خوشی نہ خراب کر دیتے ہیں۔ عید کے دن نہ ایک فیصلہ کریں کہ میں اپنا دل کا بوجھ نہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور نہ میں سب کو معاف کرتی ہوں۔ عید کے دل اپنے نا دل کو نا صاف کر لیں، بالکل صاف، اور اللہ کی ذکر کریں، استغفار پڑھیں 313 مرتبہ، اور نہ اپنے بھی گناہوں کی معافی مانگے اور نہ لوگوں کو بھی اپنے دل سے نہ معاف کر دیں، جو بھی آپ کی بدگمانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، لیکن عید کے دن نہ آپ اپنے دل کو ضرور صاف کریں اور نہ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھیں 100 مرتبہ۔ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی نہیں کرتا بلکہ دل کی صفائی بھی کرتا ہے۔ بعض عورتیں نہ پیسوں سے نہیں، صرف سکون نہ ملنے سے بھی تھک جاتی ہیں، اور سکون صاف دل والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی بدگمانی اپنے دل میں نہیں رکھنی، اپنے دل کو صاف رکھیں اور عید کی خوشی منائیں۔ اور تیسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ عید کے دن نہ چھپا ہوا صدقہ ضرور دینا ہے۔ آج کل نا عید دکھاوے کا دن بنتا جا رہا ہے، کپڑوں کا مقابلہ، گھر کا مقابلہ، اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کہ میں سب سے اچھی لگوں، یا میرے کپڑے اچھے لگے، یا ہمارا گھر اچھا لگے، ہماری یہ چیز وہ چیز اچھی لگے، لیکن نا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو خاموشی سے کیا جائے۔ عید کے دن نا کسی ایک آپ نے ضرورت مند کی نا مدد کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رحمت کے لیے اور اللہ کے لیے یعنی کرنا ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ عید کے دن نا کسی ضرورت مند کو نا آپ نے کھانا کھلانا ہے، چاہے تھوڑا سا، لیکن آپ نے کسی کی مدد کرنی، کوئی بھوکا ہے ضرورت مند اسے کھانا کھلا دے، کسی کے بچے کے لیے عیدی لے کر دے دیں، یا کسی غریب عورت کے لیے کپڑے ہی کیوں نہ لے کر دے دیں، کیونکہ بعض اوقات نا آپ کا چھوٹا سا صدقہ نا کسی کی پوری عید خوبصورت بنا سکتا ہے۔ سوچے جس کے پاس نہیں ہے، نہیں لے سکتے وہ عید کے کپڑے، جوتے نہیں لے سکتے، تو آپ اگر ان کے بچوں کو لے کر دے دیں یا اس عورت کو لے کر دے دیں تو آپ کے لیے کتنا اجر ہے۔ تو نا آپ نے اپنے رزق میں سے نا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، دوسروں پر بھی نا جو ضرورت مند ہے ان پر بھی نا اپنا رزق خرچ کرنا ہے۔
یاد رکھیے سکون بھی نا ایک رزق ہے، اچھا شوہر بھی ایک رزق ہے، فرما بردار اولاد بھی یہ رزق ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے پاس پیسے ہی ہیں تو آپ رزق والے ہیں، آپ کے پاس زیادہ رزق ہے، نہیں، آپ کا شوہر، اچھا شوہر، اولاد فرما بردار اور آپ کے دل کا سکون بھی ایک نا رزق کی قسم ہے۔ اور چوتھا عمل جو ہم نے عید کے دن کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عید کے دن نا زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت سے گھروں میں نا عید والے دن بھی نا لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اگر لڑائیاں نہ بھی ہوں، اگر ویسے تو لوگ پرہیز کرتے ہیں، عید کا خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن اگر لڑائیاں نہ بھی ہوں تو اکثر نا لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ایک جملہ نا، ایک طنز کا جملہ بول دیتے ہیں یا کوئی ایک تلخ بات کر دیتے ہیں اور نہ پھر پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں نا دل کی بھڑاس بھی نا عید والے دن نکال دیتی ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں جی، خوشیاں منا رہے ہیں، بیچ میں بھڑاس نکال دی۔ لیکن یاد رکھیں جو زبان دل کو توڑتی ہے نا وہ گھر کا سکون بھی توڑ دیتی ہے۔ تو آج ایک خاص نیت کریں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، اور خاص طور پر اپنے زبان سے تو میں انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دوں گی۔ ویسے بھی اگر عید کا دن نہ بھی ہو تو ہمیں اپنی زبان سے نہ نکالے گئے الفاظ سوچ سمجھ کے نکالنے چاہیے کہ، اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے نہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ خاموشی نہ کئی رشتے بچا لیتی ہے۔ تو اچھا اخلاق بھی نہ گھر کو جنت جیسا بنا دیتا ہے، تو اپنے اخلاق کو درست کریں اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کریں۔ اور اب عید کے دن پانچواں اور سب سے آخری عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ عید کے دن نا اللہ سے سچے دل سے شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے طاقتور عمل نا یہی ہے کہ انسان لوگوں سے نا امید کم رکھے اور اللہ سے نا امید زیادہ رکھے۔ بہت سی عورتیں نا ساری زندگی لوگوں سے محبت مانگتی رہتی ہیں، تعریف، توجہ، اہمیت، لیکن نا انسان ہمیشہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ عید کی رات سونے سے پہلے نا آپ نے 2 رکعت نفل ضرور پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنائیں، مجھے صرف اپنے قریب رکھیں اور اپنے در کا محتاج رکھیں۔ پھر اور دل سے نا جب 2 رکعت نماز آپ نفل ادا کر لیں، اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد نا آپ نے 100 مرتبہ نا تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نا اس کی تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور پھر اللہ سے نا سچے دل سے نا شکر ادا کرنا اللہ سے کہ آپ نے اتنا پیارا دن ہمیں نصیب فرمایا اور ہمارے تمام کام خوش اسلوبی سے ادا ہو گئے۔ اور یہ دعا نا غم والے دل کے لیے روشنی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو وہ تنہائی میں بھی نا، تنہائی بھی اسے کم تکلیف دیتی ہے۔ تو عید کے دن جب آپ عید کی تیاری کرنا شروع کریں تو آپ نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام فجر کی نماز کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، پھر آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے 313 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے دل کو نا آپ نے صاف رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے چھپ چھپا کر، یہ نہیں کہ سب کو دکھا کر، صدقہ ادا ضرور کرنا ہے آپ نے، اور نئے کپڑے پہنے، مہمانوں سے ملیں اور سب کو مسکرا کر عید مبارک کہیں۔ تو ایک بات یاد ضرور رکھیں کہ نا دنیا کی ہر خوشی نا کچھ وقت بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے قریب ہونے کی خوشی نا دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ تو آپ نے اللہ سے بھی رجوع کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نفل نماز پڑھ کر، اور صدقہ خیرات کرنا ہے اور اللہ کے در پر جھکنا ہے۔ تو اس دن نا آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اللہ کے در پر آپ نے ضرور جھک کر سچے دل سے نا جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی دعا ہے، کوئی بھی پرانی دعا ہے، لیکن آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، یہ تسبیحات اور یہ ذکر ضرور کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ تو نا شاید اس عید نا آپ کی کوئی پرانی دعا ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، تو آپ کے گھر میں سکون آ جائے، آپ کا رزق بڑھ جائے۔ جب آپ سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے نا یہ عید آپ کی زندگی کی ہو سکتا ہے وہ عید بن جائے جس کے بعد آپ پہلے جیسے نہ ہوں، آپ کے گھر میں سکون، رزق، ہر چیز آ جائے پہلے سے بھی زیادہ۔ تو اللہ پاک آپ کے گھر میں محبت، رزق، صحت، سکون اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے آپ سب کے گھروں میں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو میں کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو یا پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل پر جو نئے آئے ہیں وہ سب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔